الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ کفار اور مشرکین کو رسالت الماء علیہ التسلیم سے ذاتی عناد تھا، انہیں نبی کریم علیہ التسلیم سے ذاتی دشمنی تھی کافروں کو۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ انہوں نے یہ کہہ کر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو رد کیا کافروں نے، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہی ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا ذاتی عناد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اس پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ انہوں نے یہ کہہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کو چھوڑ دیا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو ہمارے لیے رسول بنا کے بھیج دیا۔ یہ ان کا ذاتی دشمنی و ذاتی عناد ہے۔ کیا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مساوات کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے نبی و رسول بنائے جانے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانی آ گئی تو انہوں نے ایمان نہ لایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس کی مثل نبوت دی جائے جیسی کہ حضور کو دی گئی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت النبوت کو کن کو دینا ہے۔ تو یہ کفار و مشرکین کا حضور سے ذاتی عناد و دشمنی۔ تو زخرف میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکہ و طائف کے سرداروں نے کہا کہ یہ نبوت جو ہے طائف اور مکہ کے سرداروں پہ کیوں نہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں دی گئی۔ یہ ان کی ذاتی دشمنی ذاتی عناد ہے۔ اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن کے لیے آپ کی اہلیت اور استعداد کو محل تنقید اور نشانہ تضحیک بنایا۔ کیا کفار مکہ نے آپ کو شاعر اور قرآن مجید کو شعر نہیں کہا؟ قرآن مجید میں سورۃ طور میں ذکر ہے ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون۔ اسی طرح کفار عرب اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور وحی کو خواب و خیال اور من گھڑت کلام اور شعر قرار دیا، نعوذ باللہ۔ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، اور شاعروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون۔ اسی طرح ابو جہل اس کی پارٹی نے نبی کریم علیہ السلام کو ساحر کہا۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا انما نحن فطرۃ فلا تکفر، یہ سحر کے بارے میں ارشاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ کافروں نے نبی کریم علیہ التسلیم پر الزامات لگائے ہو جائے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کافر جو ہیں ان کو صرف توحید سے اختلاف نہیں تھا بلکہ نبی کریم علیہ التسلیم کی ذات سے بھی ان کو دشمنی اور عناد تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی یا نبی کریم علیہ التسلیم کے خلاف جو بات ہے وہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے۔ ہم حیران ہیں کہ قرآن مجید کی صریح نصوص سے کفار اور مشرکین کے اس قدر سنگین الزامات اور افتراءات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثابت ہونے کے باوجود علامہ صاحب کو یہ دعویٰ کرنے کی جرأت اور جسارت کیسے ہوئی کہ ان کفار اور مشرکین کو نہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد تھا اور نہ ان کے مکارم اخلاق سے۔
کیا شاعر اور ساحر اور کاہن اور مفتری اور مجنون اور سبھی مکارم اخلاق ہیں، اور رسول کے ذات والا میں ان کا پایا جانا درست اور قابل تسلیم ہو سکتا ہے؟ بسوخت عقل غیرت کی این چہب العجبیز۔ اور اگر یہ مکارم اخلاق ہیں تو نبی کریم تو اللہ تعالیٰ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کی نفی کرنا اور ذات رسول کا اس گرد و غبار سے محفوظ و معصوم ہونے کا دعویٰ پھر غلط ہونا چاہیے، الیاذ باللہ، حالانکہ وہ قسم اٹھا کر ان عیوب اور نقائص کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نقائص کی نفی کر رہا ہے، اور ان کے برعکس آپ کے لیے روز افزوں اجر اور خلق عظیم پر غلبہ و تسلط ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے علامہ صاحب نے یہ دعویٰ کر کے صرف اہل اسلام پر ہی نہیں بلکہ خود اپنی جان پر بھی بہت ظلم کیا ہے، اور دانستہ یا نادانستہ طور پر قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے کی سعی نامشکور اور جہد نامسعود فرمائی ہے۔ ہم علامہ صاحب کو مشرکین اور کفار کی وکالت اور ترجمانی میں معذور سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے اکابرین بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اسی طرح کے الفاظ استعمال کر چکے ہیں تو یہ ان کے پیروکار ہیں، اسی مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور توحید اور توہین میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے اگر توحید بیان کی جائے تو آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ انعام 113 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور ایسے ہی بنائے ہم نے دشمن پہلے ہر نبی کے انسانوں جنوں میں سے شیطان القاء کرتے ہیں ان میں سے بعد طرف بعد کے ملمہ شدہ باتیں بطور دھوکہ دہی کے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کا اس طرح نہ کرنا تو وہ نہ کرتے، لہذا چھوڑو ان کو ان کے بہتان تراشی والے حال پر۔ تو ان کا حال بھی وہی ہے، یہ انبیاء کی جو دشمن ہیں یہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے موجود ہے، اور یہ انسانوں میں سے دشمن ہے، اور شیطان ان کی طرف باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے جس سے یہ انبیاء کی اور اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کی ساری تگ و دو و جد و جہد و سعی کوشش یہ ہے کہ کفار عرب کو صرف توحید کا معاند اور مخالف ثابت کیا جائے اور بس، حالانکہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معاند اور مخالف تھے، اور کسی بھی بشری صورت والی قدسی صفات اور نوری نہاد شخصیت کو رسول اور نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ان کی کھوپڑی میں یہ بات سما بھی نہیں سکتی تھی کہ صورت بشری میں بھی نور آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر دور کے مشرک انکار رسالت کی بنیاد اسی وہم پر رکھتے ہیں کہ یہ بشر ہے، یہ بشر رسول آ گئے، یہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکا کہ بشریت اور نورانیت اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ بشریت اور نورانیت کو اکٹھا تسلیم کر لیتے تو وہ کبھی نبوت کا انکار نہ کرتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان انتم الا بشر مثلنا ابعث اللہ بشرا رسولا ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ما هذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون وقالوا بشر یہدوننا فکفروا وتولوا۔ تو اس طرح کی جتنی آیات ہیں جس میں کفار نے نبوت کا انکار اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ بشر ہیں، ہم ہی میں سے بشر ہیں، ہماری طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی طرف سے اور رسول کرام کی زبانی اس شائبہ اور توہم کا ازالہ فرمایا، اس شک کو دور کیا کہ بشریت اور رسالت میں کوئی منافات نہیں ہے، لہذا یہ بظاہر تمہاری طرح بشر ہونے کے باوجود اپنی نورانی باطن اور امتیازی صلاحیتوں کی وجہ سے رسالت کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی امتیازی حیثیت کی وجہ سے ان کو یہ منصب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کس کو دینا ہے۔
اور چونکہ افاضہ اور استفاضہ کے لیے قانون قدرت کے تحت باہمی مناسبت ضروری ہوتی ہے، اس لیے ہم اگر نوری فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجیں تو ظاہری شکل اس کی بھی بشری ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فائدہ تو تبھی اٹھا سکتے ہو نا جب تمہاری ان کے ساتھ جان پہچان ہوگی۔ تو اگر ہم فرشتہ بھی بھیج دیں تو فرشتہ بھی شکل و شباہت میں تو انسانوں کی طرح ہی ہوگا تاکہ تم اس سے فائدہ لے سکو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، یعنی اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی فرشتہ اتارتے، لیکن چونکہ تم انسانوں کی ہدایت مطلوب ہے لہذا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر رسول فرشتہ کو بھی بنائیں تو اس کی ظاہری صورت مردوں والی اور فرد انسانی والی ہی بنائیں اور ان پر وہی التباس اور اشتباہ ڈالیں گے جس میں وہ اب مبتلا ہے۔ اور اس قانون قدرت کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ مریم میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حضرت مسیح کلمۃ اللہ والا تحفہ وصول کر رہے تھے تو بشری حالت اپنانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، مگر جب حضرت مریم علیہ السلام کو امانت سونپنے گئے تو کامل مکمل بشر بن کر سونپا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا کہ کیسے ایک نور بشر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹا تھا ان کو دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے وہ بیٹا پہنچایا سیدہ مریم تک۔ تو جبریل امین کامل مرد کی صورت میں بھیجے گئے، تو ہے نور، جبریل امین ہے نوری مخلوق ہے، لیکن جب سیدہ مریم کے پاس آئے تو بشری صورت میں تھے، یعنی بشریت کے اندر نور آ جائے یہ کوئی ایک دوسرے سے متناقض نہیں ہے، ایک دوسرے سے الگ چیزیں نہیں ہیں، بشر کے اندر نور موجود ہو سکتا ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث تنویر الابصار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کفار کے معاندانہ اعتراضات۔ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض تھا کافروں کو کہ اگر اس نے یتیم ابو طالب کو رسالت دی ہے تو ہم مکہ کے چودھریوں کو کیوں نہیں دی، اور ان کو فقر اور درویشی کے باوجود اگر نبوت مل گئی تو طائف اور مکہ میں بسنے والے کسی سردار کو کیوں نہیں ملی، پھر اس نے فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیج دیا، کیا ضروری تھا کہ ہمیں ایک انسان اور بشر کا غلام بناتا اور اس کا محتاج ٹھہراتا۔ تو یہ کافروں کے اعتراضات تھے۔ مزید کافر کو قرآن مجید پر بھی کفار کو قرآن مجید پر بھی اعتراض تھا۔ سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف انسانی کلام ہے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کس سے کہانی ہے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا قرآن بنا لیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی بار اکٹھا قرآن ہوتے کیوں نازل نہیں ہو گیا۔ تو یہ ان کے مختلف اعتراضات قرآن پر بھی تھے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر بھی تھے۔ علاوہ ازیں وہ عذاب و ثواب، دوزخ، جنت، حشر، نشر، قیامت کے بھی منکر تھے، اور گلی سڑی ہڈیوں کا جی اٹھنا ان کا ذہن قطعاً قبول نہیں کرتا تھا، اور اس نظریہ پر انہوں نے بہت تعجب اور حیرت کا اظہار کیا۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا گیا، مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، کافروں نے کہا۔ بلکہ اس نظریہ کی تبلیغ و اشاعت پر انہوں نے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو افتراء، پرداز، بہتان تراش ہونے کا طعنہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفی خلق جدید، اور سورہ سبا آیت نمبر 8 میں افترى على الله كاذبا ام به جنہ
بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم تمام تر ممکنہ ذرات اور ریزوں میں تبدیل کر دیے جاؤ گے تم نے نئی تخلیق میں ڈھلنا ہے۔ کیا اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان سے کام لیا ہے یا اس کو سودا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والے عذاب میں ہیں اور راہ راست سے بہت دوری اور گمراہی میں ہے، ان کی ہر وقت رٹی ہی تھی۔ تو یہ کافروں نے انکار کیا ہے کس نظریے کا؟ دوبارہ زندہ ہونے کا۔ پہلے حضور کی ذات پہ اعتراض کیے، پھر قرآن پہ اعتراض کیے، پھر حشر نشر کے دوبارہ جی اٹھنے پر اعتراض کیے۔ بس یہی دنیاوی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہم زندہ رہیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ کافروں کا یہ عقیدہ تھا۔ شہداء کرام کی حیات اور ان کے رزق دیے جانے کو اور ابدی نعمتوں اور راحتوں سے باہر ہونے کو وہ خام خیالی اور توہم پرستی اور شاعرانہ تخیلات سے تعبیر کرتے تھے۔ قرآن کریم کو شعر اور نبی کریم علیہ السلام کو شاعر کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تقدیر اور قضاء و قدر کے بھی قائل نہیں تھے، اس کا بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہم کو گردش زمانہ نے ہلاک کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے اور رزق میں تنگی اور فقر و فاقہ کے خوف کے تحت اپنی اولاد کا قتل جائز سمجھتے تھے۔ کافر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولادوں کو اس خوف سے قتل نہ کرو کہ رزق نہیں ہے، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں اور ان تمہاری اولادوں کو بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ اور بعد بچیوں کی ولادت کو عار سمجھتے ہوئے ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضاء و قدر پر ناپسندیدگی اور نفرت اور کراہت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کافر جو ہیں کفار قریش بیٹیاں ثابت کرتے اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی بھی توہین اور ملائکہ کی شان میں بھی بے ادبی کا ارتکاب کرتے تھے۔ جن بچیوں سے خود نفرت و کراہت کا اظہار کرتے تھے انہی کا اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کر کے غیر منصفانہ تقسیم کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں اس کا ذکر فرمایا تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کہ یہ کتنی ٹیڑھی تقسیم ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوگی، اسے اٹھا کے زندہ دفن کراتے ہیں، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنائے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کے انتظام و انصرام میں عاجز اور بے بس سمجھتے ہوئے اس کے معاونین و مددگار فرض کر رکھے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اعلان توحید پر حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے تھے، اور اکیلے خدا تعالیٰ کو اتنی وسیع کائنات میں قدیر اور مقتدر، مدبر اور متصرف مطلق ماننے کو تیار نہیں تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کا ذکر فرمایا کہ کان دلالہم الشرک و تشبیہ و تحریف و انکار المعاد و استبعاد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کفار عرب کی دلالت اور گمراہی یہ چیزیں تھیں، شرک، تشبیہ یعنی اللہ تعالیٰ میں بشریت کا اس بات، تحریف یعنی ملت حنیفیہ کو بت پرستی میں بدلنا، امر بالنہی کی اتباع کرنا بت پرست تھا، اور قیامت کا انکار کرنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبعد سمجھنا اور خلاف عقل قرار دینا، اعمال قبیحہ اور مظالم کا عام ہونا، اور رسوم فاسدہ کا اختراع کرنا اور عبادات کا مٹ جانا۔ لہذا ان کی گمراہی اور دلالت کو صرف شرک اور انکار توحید میں منحصر کرنا بالکل لغو اور باطل۔ لہذا کافروں کے لیے کہنا، مشرکین عرب کے لیے یہ کہنا کہ وہ تو صرف توحید کا انکار کرتے تھے، باقی تو وہ سب اچھا مانتے تھے، یہ بالکل باطل ہے۔ ان کے ان عقائد کو دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ وہ تو ہر چیز میں
فارغ تھے، ان کے تو نہ اللہ کے حوالے سے عقائد ٹھیک ہے، نہ فرشتوں کے حوالے سے ٹھیک ہے، نہ تقدیر کے حوالے سے ٹھیک ہے، نہ قیامت کے حوالے سے ٹھیک ہے، نہ ان کے اعمال ٹھیک ہے، نہ اخلاق ٹھیک ہے۔ اگر ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں تغیر و تبدل کرو، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اور جب ان پر ہماری آیات بینات تلاوت کی جائیں تو ہماری ملاقات کی امید نہ رکھنے والے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس کو تبدیل کر دو۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کیوں کر ہو گیا کہ وہ صرف توحید خداوند تعالیٰ پر مشتمل آیات سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اور بس کیا دیگر شدید بدعقیدگیاں ان میں موجود نہیں تھیں اور وہ ان کو آسانی سے چھوڑ سکتے تھے؟ کیا آیات بینات صرف توحید پر مشتمل آیات ہی ہیں؟ نیز قرآن مجید کے اس عام کو کس دلیل قطعی سے مقصود ٹھہرایا جا رہا ہے؟ پھر الذین لا یرجون لقاءنا کیوں فرمایا گیا؟ مشرکوں اور الذین یعبدون غیر اللہ وغیرہ سے سری الدلالت الفاظ کیوں نہ ذکر کیے گئے؟ لہذا یہ سب کچھ علامہ صاحب کی اختراع ہے اور بعض منصب رسالت کو غیر اہم رکن ایمانی ثابت کرنے کی مذموم کوشش ہے، ورنہ کسی بھی صاحب علم پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ توحید کا اقرار اور اعتراف بغیر رسالت کے اقرار اور اعتراف کے بے نتیجہ اور بے فائدہ ہے، اور کسی بھی حتمی طور پر ثابت عقیدہ کا انکار توحید بھی ہے اور انکار رسالت بھی اور موجب نار بھی ہے، اور سب اعمال خیر کی بربادی کا موجب اور علت تامہ بھی۔ ثابت ہو گیا یہاں سے ان تمام آیات سے کہ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ توحید میں ہی اختلاف تھا، حضور کی ذات سے انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا اور ان کے عقائد باقی سب ٹھیک تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کفار مشرکین کے سارے عقائد ہی تقریباً غلط تھے، اس لیے ان کی وکالت کرنا اور ان کو کہنا کہ صرف اسلام کا ان کے ساتھ اختلاف اس بات کا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں مانتے تھے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے رسالت کا بھی انکار کیا ہوا ہے، انہوں نے آخرت کا بھی انکار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔